اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو بسا اوقات ایسے لمحات سامنے آتے ہیں جب بظاہر سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر وہیں سے ایک ایسی مضبوط بنیاد پڑتی ہے جو آنے والی کئی صدیوں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم بالکل ایسے ہی ایک تاریخی واقعے کو سمجھیں گے، ایک ایسا شدید فوجی بحران اور خوفناک قبائلی بغاوت جس نے بالآخر قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کی راہ ہموار کی۔ یہ محض ایک جنگ کی کہانی نہیں بلکہ اسلام کی بقا کی وہ داستان ہے جس نے ایک نوزائیدہ ریاست کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ آج ہم جن اہم مراحل پر بات کریں گے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اٹھنے والی بغاوتیں، مسیلمہ کا تیزی سے ابھرنا اور اس کی تحریفات، جنگ یمامہ کا خون ریز میدان، اس جنگ کے فیصلہ کن موڑ اور آخر میں سب سے اہم یعنی قرآن مجید کی تدوین شامل ہیں۔ چلیں سیدھا تاریخی حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حصہ نبی کریم کے بعد کا دور اور قبائلی بغاوتیں۔ اس وقت حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ عرب کے کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور جگہ جگہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس زبردست بحران سے نمٹنے کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 11 فوجی دستے ترتیب دیے۔ شروع میں حکمت عملی یہ تھی کہ صرف دشمن کی پیش قدمی روکی جائے۔ پہلے مرحلے میں اکرمہ کو بھیجا گیا، پھر ایک اور کمانڈر کو، اور دونوں کو سخت ہدایت تھی کہ وہ خود حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے احکامات کے برعکس حملہ کیا اور بدترین شکست کھائی۔ اس نازک ترین موڑ پر قیادت کی تبدیلی بالکل ناگزیر ہو گئی تھی، اور پھر میدان میں اتارے گئے تاریخ کے مایہ ناز اسٹریٹجسٹ حضرت خالد بن ولید، جنہیں ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس بغاوت کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کا ٹاسک دیا گیا۔ دوسرا حصہ، مسیلمہ کا عروج اور اس کی خطرناک تحریفات۔ آپ ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مسیلمہ آخر تھا کون اور اس کے پاس اتنی طاقت آئی کہاں سے۔ اس شخص نے رومن امپائر کے شہر دمشق میں اس وقت کے بہترین اسکالر سے باقاعدہ ایلیٹ تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جب وہ واپس اپنے قبیلے بنو حنیفہ میں آیا تو اسی اعلیٰ تعلیم نے اسے تیزی سے لیڈرشپ تک پہنچا دیا۔ بنو حنیفہ اس وقت عرب کا ایک انتہائی طاقتور اور بڑا قبیلہ تھا۔ مدینہ جا کر مسلمہ نے ایک عجیب شرط رکھی کہ اگر اسے نبی کریم کا جانشین بنا دیا جائے تو وہ اسلام لے آئے گا۔ جب اسے جواب ملا کہ دین کے معاملے میں کھجور کی ایک شاخ بھی نہیں دی جا سکتی، تو اس نے واپس جا کر اپنے قبیلے کی طاقت کے زوم میں نبوت میں شریک ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہاں دو بالکل مختلف لیڈرشپ سٹائلز کا موازنہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اٹل موقف تھا جب مکہ والوں نے طاقت اور اقتدار کی پیشکش کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دیں تب بھی الہی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف مسیلمہ کی موقع پرستی دیکھیں، اس نے محض لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا، روزے ختم کر دیے، نمازیں کم کر دی، حتیٰ کہ شراب اور بے حیائی کو بھی حلال قرار دے دیا۔ یہ سب قبیلے کی اندھی عقیدت کو کیش کرانے کا ایک سستا سیاسی ہتھ کنڈا تھا۔ اس کی سوچ کتنی مادی تھی، اس کا اندازہ اس خط سے لگائیں جو اس نے بھیجا تھا۔ اس نے لکھا، آدھی دنیا آپ کی اور آدھی دنیا میری۔ ذرا سوچئے، وہ عقیدے کو کسی پراپرٹی یا سیاسی قبضے کی طرح بانٹنا چاہ رہا تھا۔ اور اس گستاخانہ خط کا جواب کتنا دو ٹوک اور جلال والا تھا۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ قذاب کی طرف زمین اللہ کی ہے۔ اس تاریخی اور واضح جواب نے ثابت کر دیا کہ سچائی کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اور اسی انکار نے ایک ناگزیر فوجی تصادم کی بنیاد رکھ دی۔ تیسرا حصہ، جنگ یمامہ کا خوفناک میدان۔ 40,000 یہ محض ایک ہنسا نہیں ہے بلکہ یہ اس دہشت اور دباؤ کی عکاسی کرتا ہے جس کا سامنا مسلمانوں کو تھا۔ بنو حنیفہ کا 40,000 کا یہ بے پناہ لشکر خالد بن ولید کی کمان میں موجود صرف 13,000 مسلمانوں کے سامنے کھڑا تھا۔ عسکری لحاظ سے یہ ایک بظاہر ناممکن چیلنج تھا۔ میدان جنگ میں حالات تیزی سے بدلے۔ شروع میں دشمن کی کثرت تعداد کی وجہ سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اپنے خیموں تک آ گئے جہاں ان کی فیملیز موجود تھیں۔ یہ ایک انتہائی درجے کا مایوس کن لمحہ تھا، لیکن پھر خالد بن ولید اور ان کے کمانڈرز نے بالکل فرنٹ لائن سے ایک زبردست جوابی حملے کی قیادت کی۔ اس شدت کے وار نے مسلمہ کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ بھاگ کر ایک 4 دیواری والے بڑے باغ میں محصور ہو گئے۔ دروازے اندر سے بند تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہاں برا بن مالک نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے خود کو دیوار کے پار پھینکوایا تاکہ اندر جا کر گیٹ کھولا جا سکے۔ یہ کوئی فلمی سی نہیں بلکہ ایک حقیقی اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا مارکا تھا، اور اسی بہادری نے فتح کا راستہ کھولا۔ چوتھا حصہ، جنگ کے اہم موڑ اور انفرادی قربانیاں۔
خالد بن ولید کے قیادت کا طریقہ ہمیں ایک اور عظیم تاریخی لمحے کی یاد دلاتا ہے۔ جب فوج پیچھے ہٹ رہی ہو اور لیڈر اکیلے آگے بڑھ کر دشمن کی صفوں میں گھل جائے تو یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا غزوہ حنین کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اس جرأت مندانہ پیش قدمی نے پیچھے ہٹتے ہوئے مسلمانوں کے اندر جیسے ایک نئی روح پھونک دی۔ اور اسی میدان میں ایک ذاتی کفارے کی بڑی زبردست اور جذباتی کہانی بھی جڑی ہے۔ واشی بن حرب، جنہوں نے برسوں پہلے غزوہ احد میں نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آج وہ میدان میں اپنے اس داغ کو مٹانے آئے تھے۔ ان کا نشانہ صرف اور صرف مسیلمہ تھا۔ انہوں نے اپنے اسی مشہور نیزے کا استعمال کیا اور مسیلمہ کذاب کو ہلاک کر کے اس پوری بغاوت کی جڑ ہی کاٹ دی۔ 5واں حصہ، قرآن مجید کی تدوین۔ یہاں ایک بہت اہم چیز سمجھنے والی ہے۔ حافظ قرآن اسے کہتے ہیں جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں زبانی محفوظ کر رکھا ہو۔ جنگ یمامہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس ایک جنگ میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا اور ہولناک نقصان تھا کہ حضرت عمر کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ اگر زبانی روایات پر انحصار کیا گیا اور جنگوں میں حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ اس زبردست خطرے کو بھانپتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو اس بات پر قائل کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرآن کو بکھرے ہوئے حصوں اور محض زبانی یادداشتوں سے نکال کر ایک مکمل اور مستند کتابی شکل دی جائے۔ یہ تاریخ کا وہ مقام ہے جہاں اسلامی ریاست نے قبائلی اور زبانی روایات سے نکل کر خود کو ایک مضبوط، متحد اور تحریری تہذیب میں ڈھالا۔ ایک ایسی بنیاد رکھی گئی تاکہ مستقبل میں کبھی قرآن کی ترتیب کے حوالے سے کوئی فرقہ وارانہ تقسیم پیدا نہ ہو سکے۔ اب ہم اس جائزے کے اختتام پر کھڑے ہیں۔ ایک ذرا گہری بات سوچنے والی ہے کہ کس طرح جنگ یمامہ کے اس تاریک، خون ریز اور بظاہر تباہ کن تنازع نے انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بسا اوقات بدترین بحران اور انتہائی مشکل حالات ہی وہ راستہ بنتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک عظیم تر تحفظ اور لازوال میراث چھوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ کا یہ سبق واقعی ہمیں بہت کچھ مزید جاننے اور سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔